أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. زبردست وظیفہ، ہر قسم کے مسئلے کا حل بے مثال وظیفہ، حالات کی بہتری کے لیے، مرض سے شفا پانے کے لیے، قرض سے نجات پانے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے، تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آنے کے لیے، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے کوئی حرکت اور نہ ہی کوئی کام کرنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ. یہ کلمہ محبت ہے، یہ کلمہ استعانت ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ رحمت ہے. یہ بندے کی طرف سے اللہ عز و جل کی جناب میں کلمہ تواضع ہے. اس کے ذریعے سے بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت، سطوت، عزت، شان و شوکت کا اعتراف کرتا ہے. پڑھنے کا طریقہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں 2 باتیں بیان کی ہیں. فرمایا اس کو پڑھا کرو اور بہت زیادہ پڑھا کرو. چنانچہ کوشش کریں باوضو رہیں، چلتے پھرتے صبح شام غرض سارا دن پڑھتے رہیں، یقین سے پڑھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یقین سے نہیں پڑھتے، ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہماری نگاہ تعویذات کی طرف ہے. ہم کڑے پہنتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، تعویذ فروشوں کو ہم خود پالتے ہیں. کون یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور کس وقت کریں؟ چھوٹی بچیاں، گھریلو خواتین، کواری لڑکیاں، شادی شدہ بچیاں، بیوی، گھر میں کام کاج کرتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، سلائی کڑھائی کرتے ہوئے، ہنڈیا بناتے ہوئے. جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں. ہر بیٹا پڑھے، تنہائی میں، سفر میں، سائیکل چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے، صبح جاب پر جاتے ہوئے، دکان پر بیٹھے ہوئے. بوڑھے لوگوں کے لیے اس سے خوبصورت سہارا کوئی نہیں ہے، جوان لوگوں کے لیے اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے. اپنے بچوں کو اس وظیفے کی عادت ڈالیں اور ان میں یہ منتقل کریں. خوشی میں بھی پڑھیں، تکلیف میں پڑھیں، کیونکہ یہ کلمہ استعانت ہے. اس کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب طاقتوں، قوتوں اور توفیقوں کا مالک اللہ ہے. جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ میں نہیں آ سکتا جب تک تو مجھے نہ بلائے. فوائد: نیکیاں محفوظ، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی نیکیاں محفوظ رکھے گا، ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، سورۃ الکہف آیت نمبر 39. باغ والے واقعے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر وہ باغ کا مالک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو اس کا باغ کبھی نہ اجڑتا. دوسرا فائدہ، کاروبار میں برکت اور دوام. جو لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ لیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کے مطابق جن کی تربیت ہوتی ہے وہ لوگ کبھی اجڑتے نہیں، ان کے کاروبار کبھی تباہ نہیں ہوتے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو برکتیں دیتا ہے، بہاریں دیتا ہے. تیسرا فائدہ، زندگی کی ہر نعمت میں برکت. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے مال، جان، اولاد اور صلاحیتوں میں اضافہ فرماتا ہے.
چوتھا فائدہ مصیبتوں سے چھٹکارا، یہ کلمہ بڑے بڑے مصائب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ پانچواں فائدہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس شخص نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا، کبر کو جڑ سے کاٹ دیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نیکی کرتا ہوں تو اللہ کرواتا ہے، بدی سے بچتا ہوں تو اللہ مجھے بچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نیک لوگوں کو ان کی نیکیاں برباد کر دیتی ہیں، بد اخلاق بنا دیتی ہیں، ان کے دماغ میں ایک خمار آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں، در حقیقت آپ کچھ نہیں ہیں۔ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، بدی سے بچ رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے۔ بڑی بڑی عقلوں والے، شکلوں والے، ڈگریوں والے دن رات گناہ کرتے نہیں تھکتے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بچایا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے۔ چھٹا فائدہ باقیات صالحات، اس کلمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہن الباقیات الصالحات، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی ہے، اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ساتواں فائدہ عرش کا خزانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز من کنوز العرش، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ آٹھواں فائدہ جنت کا دروازہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باب من ابواب الجنت، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نواں فائدہ جنت کا خزانہ کنز من کنوز الجنت، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دسواں فائدہ جنت میں باغات، اس کی وجہ سے جنت میں کاشتکاری ہوتی ہے، جنت میں آپ کے محل میں اور آپ کے باغ میں پودے لگتے ہیں۔ گیارہواں فائدہ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور رضا، ایک قبول درجے کی روایت ہے جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا، اس نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا۔ جہنم کی آگ سے نجات، جو مرتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا لم تمسہ النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ 12واں فائدہ ہے۔ 13واں فائدہ شیطان سے بچاؤ، گھر سے انسان باہر نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے ایسے بندے کا۔ تو جس انسان کو دنیا میں جنت کا خزانہ مل جائے اس سے زیادہ مالدار، عزت دار اور شان و شوکت کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ سچا واقعہ بھی سنتے جائیے۔ سعودی عرب ریاض میں ہمارے ایک دوست ہیں سعد عتیق، بہت بڑے داعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بار ایک شخص کی مجھے بار بار کال آئی، میں نے کال اٹھائی تو کہنے لگا یا شیخ میرے حالات بہت پتلے تھے، کمزور تھے، میں بڑا بیمار تھا، بڑا تنگ دست تھا، بڑا غریب تھا، بڑا تنگ حال تھا، لیکن میں بڑے شوق سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تھا۔ اس وظیفے کی کثرت اور محبت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے ہر غم کو دور کر دیا، مجھے ہر خوشی عطا فرما دی۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس اندازہ نہیں، الفاظ نہیں، وہ دلائل نہیں کہ جن سے میں آپ کے سامنے اس کلمے کی طاقت کو بیان کر سکوں۔ اس کو کثرت سے پڑھا کر۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے باطل فرقوں سے مقابلہ کیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تھا، اور جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو یہ کلمہ جس امت کے پاس ہو وہ تعویذ پہنے، کڑے پہنے، چھلے پہنے، وہ فلاں شاہ ایسے نام نہاد شاہوں کے پاس جا کر ہماری بچیاں ان غیر محرموں کی ہتھیلیوں میں اپنی ہتھیلیاں دیں، اپنی عزتیں خراب کریں، اس سے بڑے دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس کلمے کی پابندی نصیب فرمائے، اس کلمے پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔